ساجد کبھی اس بات پہ غور کیا ہے کہ جب بھی محرم کا مہینہ قریب آتا ہے تو ہم میں سے کتنے سارے لوگ ہوتے ہیں جو اس بات کی پلاننگ میں لگ جاتے ہیں کہ مجھے عاشور پہ کربلا جانا ہے یا پھر میں اربعین کے موقع پر کربلا جانا پسند کروں گا, ہم نجف سے کربلا چل کے جائیں گے. میری بھی خواہش ہے, سب کی اپنی ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے, رائٹ. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم وہاں جانا چاہتے ہیں تو کیا جانے سے پہلے اس کی جو روح ہے اسے ہمیں نہیں سمجھنا چاہیے؟ ایکچولی آج کل اتنا ایزی ہو گیا ہے نا نیلم, اور اتنا ٹرینڈنگ ہے یہ سب چیزیں کہ لوگ مطلب جانا اور وہاں پر مطلب واک میں شامل ہونا یا روزے کی زیارت کرنا, ذریعہ مبارک چومنا, یہ سب ایک مطلب کہا جاتا ہے کہ نا لوگوں کے اندر فیلنگ آ گئی ہے کہ میرے پاس پیسہ بس آ جائے اور ہم چلے جائیں. اور آنے کے بعد بھی آپ دیکھیں تو کوئی بہت بڑا بدلاؤ ہم لوگوں کے اندر نہیں نظر آتا ہے. تو مطلب آپ کہنا کیا چاہ رہی ہیں کہ ہم لوگ کو نہیں جانا چاہیے, پلاننگ نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں, میں تو کہتی ہوں جانا چاہیے, بلکہ ہم جتنی تعداد میں جاتے ہیں اس سے زیادہ, اس سے دگنی تعداد میں جانا چاہیے. اور جب ہم لوٹ کر آئے نا تو ہمارے اپنے اندر ہمیں ایک چینج نظر آنا چاہیے, جو کربلا کی روح ہے وہ ہمیں نظر آنی چاہیے. میرے خیال سے نیلم شاید تم بہت دیکھا جائے تو سائیکولوجیکل اسپیکٹ سے بات کر رہی ہو کہ مطلب پیسہ ہے تو ہم تو چلے جائیں گے. جیسا ہی وہ بولتے ہیں نا ناظرین کہ حج کرنا آسان ہے, حاجی بننا مشکل ہے, ویسے ہی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آپ کربلا تو چلے جائیں گے. حسینی بننا مشکل ہے, لیکن حسینی بننا بہت مشکل ہے. تو آج میرے خیال سے جو ہم لوگ ایک حسینی کردار, ایک حسینی معاشرے کی بات کرتے ہیں اور ایک سسٹم کی بات کرتے ہیں, اس کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. بالکل ٹھیک, ضروری بھی ہے. تو جی ہاں ناظرین, آج ہمارے بھی کچھ سوالات ہیں, اہم سوالات ہیں جو سوسائٹی سے ریلیٹڈ ہیں, اور ساتھ ہی نیلم کے بھی بہت بہترین سوالات ہیں. ان سوالوں کا جواب حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایک بہترین ایکسپرٹ ہو, اور جب ہمارے پاس ایکسپرٹ ہوگے وہ ہمیں بتائیں گے کہ حقیقت میں حسینی ہونا کتنا کیا ہوتا ہے, کتنی اہمیت رکھتا ہے, کتنا امپورٹنٹ ہے. تو اس موضوع پر بات کرنے کے لیے آئیے بڑے ہی عزت اور احترام کے ساتھ شو پر ملاقات کرتے ہیں اور استقبال کرتے ہیں پروفیسر رضا عباس صاحب کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پروفیسر صاحب, سب سے پہلے جس طرح ساجد نے کہا کہ حج پہ جانا آسان ہے, حاجی بننا مشکل ہے, تو وہیں امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں کے لیے کربلا جانا بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. لیکن میں یہ کہتی ہوں وہاں جانا آسان ہے, وہاں سے کربلا ہی بن کر لوٹ کر آنا مشکل ہے. تاکہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم وہاں چلے جاتے ہیں, ہم واک کرتے ہیں, ہم زیارت کرتے ہیں, لیکن جب ہم لوٹ کر آتے ہیں تو ہمارے موبائل میں امیجز کے علاوہ اور کوئی چینج ہمیں نظر نہیں آتا ہے. تو کس حد تک آج ہمیں ضرورت ہے کہ جب ہم کربلا جائیں یا پھر امام حسین کا چاہنے والا اپنے آپ کو کہیں تو اپنے کردار میں روح کربلا کو زندہ رکھیں؟ بالکل, بہت اہم بات آپ کر رہی ہیں, اور میں اس بات سے بہت خوش ہوں کہ آپ نے اپنے پورے پروگرام میں اسی طرح کے بہت ہی پرٹیننٹ اور بہت ہی امپورٹنٹ سوالوں کو اٹھایا ہے. جی, اور یہ کتنا اہم معاملہ ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں کہ ایک حج کرنا آسان ہے, حاجی بننا. آج دیکھیے جس کے پاس پیسہ ہے وہ حج پہ چلا جا رہا ہے, جس کے پاس پیسہ ہے وہ زیارت پہ چلا جا رہا ہے, اور وہ ایک لفظ بہت عام ہو گیا ہے کہ بلاوا آ گیا ہے, اور بلاوے پہ جا رہے ہیں, اور اس کے بعد صاحب چلے آ رہے ہیں وہاں سے اسی طریقے سے جیسا کہ آپ نے کہا کہ بس موبائل میں امیجز کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے, ساری امیجز اس کے بعد آئے اور انہی کاموں میں لگ گئے. تو حسینی بننا یا کربلائی بننا, حسینی بننا, اب کوئی کہے کہ حسینی کیسا ہوتا ہے, تو ایک پہلا تو بھائی بہت سے جوابات ہو سکتے ہیں, بہت لمبی لمبی گفتگو اور ٹاکس ہو سکتی ہیں, لیکن ہم ایک سادی سی بات کہیں گے کہ حسینی بننا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک اچھا انسان بننا. آپ کربلا سے ایک اچھے انسان بن کے آئے, کچھ آپ کے اندر تبدیلی پیدا ہوئی پازیٹیو ڈائریکشن میں, یہ پیدا ہوئی کہ نہیں ہوئی, یا صرف یہ کہ آپ جو ہے وہ ایئر لائنز کا کمفرٹ اور اس کے کھانوں کی تعریف یا برائی کرتے ہوئے واپس چلے آئے کہ ہے نا, اور یہ بھی بتاتے رہے کہ صاحب اس موقع پر ہم نے یہ کیا تھا, اس موقع پر ہم نے یہ کیا تھا, اور یہ ایک طرح کا آپ کا ٹریولاگ تو نہیں ہو گیا کہ جیسے گئے تھے اور آ کر کے اپنے ٹریولنگ کی کہانی, سفر نامہ آپ نے بیان کر دیا. تو امام حسینی بننا, امام حسین کی زری تھامنا آسان نہیں ہے. یوں تو ہر آدمی تھام سکتا ہے, جو جائے وہ تھام لے, لیکن معنوی اعتبار سے امام حسین کی زری وہ تھامے کہ جو امام حسین سے عہد کرے, امام حسین سے اس بات کا وعدہ کرے کہ مولا جس راستے پہ آپ چلے اس راستے پہ ہم چلیں گے. امام حسین کا کون سا, یہ تو مطلب یہ نہیں ہے کہ امام حسین شہادت کے راستے پہ چلے تو ہم بھی شہید ہو جائیں گے, یعنی صرف یہ نہیں, بلکہ مولا جن ویلیوز کے لیے آپ نے جان دی ہے ہم ان ویلیوز کو اپنے دل میں زندہ رکھیں گے.
ہے نا. مولا آپ مظلوم تھے تو ہم مظلوم کے حامی بنے رہیں گے. مولا کبھی ہم ظالم نہیں بنیں گے, کسی کا حق ہم نہیں ماریں گے, کسی کا پیسہ ہم نہیں دبائیں گے. مولا آپ نے جو ہے وہ ہم کو یہ سکھایا ہے کہ عزت کی زندگی جیو اور عزت سے مر جاؤ. جس وقت تمہیں جو ہے تمہاری زندگی ذلت کی محسوس ہونے لگے تم عزت کے ساتھ مر جاؤ. ہم اس بات کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں اور اس پیغام کو زندگی بھر برقرار رکھیں گے. مولا ہم شریعت سے کھلواڑ نہیں کریں گے. مولا جس طرح سے آپ نے شریعت کو بچایا ہے ہم بھی جو ہو سکے گا. مولا نے ایک خطبہ دیا تھا, اس میں کیا کہا تھا کہ کیا تم نہیں دیکھتے ہو. یہ سب دیکھیے, یہ راستے کے جو خطبے ہیں ان کو سمجھنا بہت ضروری. مولا نے ایک خطبے میں جو ہے وہ کوفے سے, جب مکے سے کوفے جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا, جس کا شروعات یہاں سے ہے کہ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ امر بالمعروف نہیں کیا جا رہا ہے اور نہیں عن المنکر بھی نہیں کیا جا رہا ہے. یعنی نہ تو نیکیوں کا حکم دیا جا رہا ہے اور نہ ہی برائی سے روکا جا رہا ہے. ایسے حالات میں بندے کے سامنے, مومن کے سامنے بس یہی ایک راستہ رہ جاتا ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کی تمنا کرنے لگے. پروفیسر صاحب, جیسے کہ آپ ابھی جواب دے رہے تھے, میرے پاس ایک سوال تھا لیکن میں اسے نہیں لوں گا. ضرور. لیکن آپ کے جواب سے میں ایک سوال نکالتا ہوں. بالکل. جیسا آپ نے ابھی بولا کہ شریعت سے کھلواڑ ہو رہا تھا, تو کیا ایسا پاسبلٹی ہے کہ آج بھی ہم شریعت سے کھلواڑ کر رہے ہیں؟ کیا ایسی پاسبلٹی ہے؟ کیونکہ ہم جو منا رہے ہیں, جو ہم کر رہے ہیں, نیلم دیکھا ہوگا, وہ ہم لوگ بہت ایمانداری اور سچائی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اس میں. تو ہم شریعت سے, کیا ایک انسان جو امام حسین علیہ السلام کا ماننے والا ہے وہ بھی شریعت سے کھلواڑ کر سکتا ہے؟ اور اگر کرتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے, اور اگر کر رہا ہے تو کون ہے جو اسے روکے؟ بالکل. دیکھیے, میں نے کہا کہ حسینی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم شریعت کا احترام کریں. ٹھیک ہے نا. شریعت, میں نے پھر کہا کہ شریعت کا نام لانے سے پہلے ہم نام لاتے ہیں انسانیت کا, کہ امام حسین کا ماننے والا وہ ہے جو اچھا انسان ہو, اور اچھا انسان وہ ہے جو شریعت کا احترام کرے. اب کہیں ایسا تو نہیں, آپ دیکھیے کہ ہم شریعت کو کیسے بدنام کر دیتے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے جو ہے وہ ماتم تو رات بھر کیا اور جس وقت صبح کی اذان ہوئی اس وقت ہم سو رہے تھے. جب ہم سو رہے تھے, اب دیکھیے, اب منظر کشی دیکھیے, اگر کوئی غیر ہم کو دیکھے گا تو یہ کہے گا یہ وہ ہیں جو رات بھر ماتم کر رہے تھے اور صبح جب شریعت کا فریضہ ادا کرنے کا موقع آیا تب سو رہے تھے. آپ بتائیے, تو کیا یہ لمحہ فکریہ ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں ان میں سے, کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ شریعت کا احترام لازم ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم جو ہے وہ مراسم کو ادا کرنے میں اتنے زیادہ منہمک ہو جائیں کہ شریعت کا کوئی عمل ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے. بلکہ جو حسینی ہو, دیکھیے کوئی حسینی بے نمازی ہو ہی نہیں سکتا, اور اگر کوئی حسینی بے نمازی نظر آ رہا ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ رسمی جو ہے حسینی ہے, وہ حقیقی حسینی نہیں. ایک صاحب تھے وہ بولے تھے کہ دونوں کو کمپیر مت کرو پلیز, اسے ایسے مت بولو کہ ایک حسینی نمازی نہیں ہو سکتا اور ایک نمازی حسینی ہوگا. یہ تو ضروری نہیں ہے, کیونکہ نماز جو ہے آپ کے اصول دین میں آتی ہے, آپ کو اسے کرنا ہی کرنا ہے, اور یہ سب واجب ہے. اور یہ جو عزاداری سید الشہداء ہے, یہ آپ کے ایک فلسفہ ہے, اس کے درمیان آپ کو فالو کرنا ہے کہ آپ کو زندگی کیسے گزارنی ہے. تو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں سوسائٹی میں لوگ دونوں چیز کو مکس کر دے رہے ہیں, کیونکہ حج کے ٹائم پہ تو ہم نہیں مکس کرتے, ٹھیک ہے, روزے کے ٹائم پہ تو ہم نہیں مکس کرتے, لیکن جب نماز اور عزاداری کی بات آتی ہے دونوں کو مکس کرنے لگتے ہیں. کیوں مکس ہم تو مکس نہیں کر رہے ہیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک حسینی پر ایڈیشنل رسپانسبلٹی ہے کہ وہ شریعت کا احترام کرے. اس میں ہم کہاں مکس کر رہے ہیں. ہم تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ واقع کربلا میں آپ دیکھیے ابو ثمامہ سیداوی نے کیا کہا تھا امام حسین سے, وقت ظہر کیا کہا تھا. مولا دیکھیے یہاں پر یہ بھی ڈیوائن اسکیم ہے. امام حسین خود امام سے بڑا نمازی کون ہو سکتا ہے, لیکن امام اپنے منہ سے نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ نماز ظہر کا وقت ہے چلو نماز پڑھ لیں. نہیں, امام کا ایک ساتھی ہے جو یہ کہہ رہا ہے. گویا امام بتانا چاہتے ہیں کہ میرے ساتھی اس لیول کے ہیں کہ کربلا جیسے جہاد میں بھی وہ نماز کو یاد رکھتے ہیں, اللہ کو یاد رکھتے ہیں. پر یہاں پر جو عزاداری سید الشہداء ہے وہ صرف اور صرف امام حسین کے ماننے والے یعنی شیعہ حضرات نہیں کرتے ہیں. آپ دیکھیں جو دوسرے حضرات بھی عزاداری کرتے ہیں تو وہ تو نماز نہیں پڑھتے. تو یہاں پر ایک لوپ ہول آ گیا نا کہ پھر عزاداری صرف وہی کرے گا جو نماز پڑھتا ہے. نہیں, عزاداری ایک ایسی چیز ہے, میرا مطلب جو ہم لوگ سن کے ہوئے آئے ہیں. ویری گڈ کوسچن, میں چاہتا ہوں اس کو کلیئر کر دیں. ویری گڈ. دیکھیے کیا ہے یہ نہیں, اس میں فرق دیکھیے آپ. فرش عزا کی کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی بھی آئے نا. دیکھیے مسجد کے قانون الگ ہیں, لیکن فرش عزا
سب کے لیے اوپن ہے, ہاں. اوپن ٹو آل, ہے نا, چاہے بھی آ وہ سکتا ہے. مسلمان ہو, غیر مسلم ہو, ہمارے ہندو بھائی ہوں, ہمارے سکھ بھائی ہوں, ہمارے بدھسٹ بھائی ہوں, کرسچین بھائی ہوں, سب آئیں. کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ امام حسین کے ذکر سے ذکر توحید سنیں, ہے نا. اور ضروری نہیں ہے ان سے, میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ جا کے جو ہے وہ بھائی جو مومن نہیں ہے وہ تو نماز نہیں پڑھ رہا ہے, وہ تو نماز نہیں پڑھے گا. ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مسلمان ہوتے ہوئے, امام حسین کے عزادار ہوتے ہوئے, آپ کا عزادار کوئی اور ہے تو کوئی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے, anyone can be عزادار, بالکل anyone can be عزادار. اور وہ جو عزادار ہے وہ کم سے کم اس میں یہ تبدیلی پیدا ہونی چاہیے کہ وہ اچھا انسان بنے, وہ اچھا انسان بنے. اور اگر وہ اچھا انسان بھی نہیں ہے تو وہ امام حسین کو بدنام کر رہا ہے, اس کو بہتر تو یہ ہے کہ وہ امام حسین کا نام لینا بند کر دے. لیکن پروفیسر صاحب جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجلس بناتے ہیں, آپ سنتے, تو آپ میں تبدیلی آنی چاہیے. بالکل. تو اگر ہم مجلسوں پر نظر ڈالیں ساجد, تو ان چیزوں کو تو بارہا پڑھا جاتا ہے کہ ہمیں عبادتیں کرنی ہے, ہمیں نماز کو ترک نہیں کرنا ہے, بہتر انسان بننا ہے. یہ وہی سارے میسیجز ہیں جو امام حسین علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ملتے ہیں. تو کیا وجہ ہے پھر کہ آج کے لوگوں میں چینج نہیں آتا؟ یہی اس کی وجہ یہی ہے. دیکھیے میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ چینج نہیں آتا. یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے, بہت بڑا کوسچن مارک ہے. تاکہ یہ تو ہم سن رہے ہیں نا, امام حسین کے ماننے والے کیوں پیچھے ہیں, کیوں؟ صرف اسی لیے, اس کی یہی وجہ ہے کہ ہم نے رسم بنایا ہے, ہم نے روح کے ساتھ نہیں ادا کیا. روح کے ساتھ ادا کیا ہوتا تو ہم اتنے پیچھے نہیں ہو سکتے تھے. یاد رکھیے رسم کا ادا کرنا آسان ہے نا. تو چینج اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ ہماری چیزیں, اب یہ بات اگر میں کہوں گا تو بات ذرا سا تلخ ہو جائے گی, لیکن مجھے تلخ بات کہنے کی اجازت دیجئے کہ میں تلخ بات کہوں اس پلیٹ فارم سے, کہ یہ اسی لیے چینج نہیں آ رہا ہے کیونکہ ہم نے ہر چیز کو رسم بنا دیا, ہر چیز کو رسم بنا دیا. رسم بغیر اسپرٹ کے رسم ایک مردہ شے ہوتی ہے, وہ زندہ نہیں ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو مثلا مثال کے طور پر ہم آپ کو بتاتے ہیں کربلا کیا ہے. اگر تابوت نہیں اٹھا تو ہم اٹھاتے ہیں, جی, تابوت نہیں اٹھا تو ہم اٹھاتے ہیں. بالکل بالکل. علم گرا دیا گیا تو ہم اٹھاتے ہیں, گریا نہیں ہوا تو ہم کرتے ہیں. کیا مطلب ہوا؟ جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا تو وہ ہم کرتے ہیں. تو سماج میں جو کچھ نہیں ہو رہا ہے اور اسے ہمیں کرنے کی کوشش کرنا ضروری, یہی کربلا کا مشن ہے کہ جو کچھ سماج میں نہیں ہو رہا ہے اور اس کی ضرورت ہے اسے کرنے کی کوشش کرنا. یعنی ہم مشن بھول رہے ہیں, مشن بھول رہے ہیں, ہے نا. تو سماج میں جس طرح کے لوگوں کی ضرورت ہے اور وہ لوگ نہیں پیدا ہو پا رہے ہیں, تو ہمارے لیے یہ واجب ہے کہ ہم وہ لوگ پیدا کریں, کوشش کریں. ٹھیک ہے نا. مطلب جیسا نیلم نے آپ سے پوچھا کہ کیا سوال تھا, چینج کیوں نہیں آ رہا ہے, تو آپ نے جواب دیا کہ ہم جو ہے اس کی ویلیوز کو نہیں سمجھ رہے ہیں, اس لیے ہمارے اندر بدلاؤ نہیں آ رہا ہے. اب میں اسی سوال ہم نے جواب یہ دیا ہے کہ ہم نے چیزوں کو, عزاداری کو صرف رسم بنایا ہے, اس کی ویلیوز کو نہیں سمجھا اور رسم بنا دیا. ابھی رسم کے لحاظ سے کچھ اور ایک آخری سوال تھوڑا سا بس وقت لینا چاہوں گا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں, جو نوٹس کرتے ہیں سماج میں جو رسم ہوتا ہے وہ اس میں پیسے کا بھی بہت زیادہ کھیل ہے. بالکل. اور مجھے جو فیلنگ پیسے کا بہت زیادہ کھیل ہے. ہاں, میں جو فیلنگ مجھے آ رہی ہے, جو سوال ذہن میں آ رہا ہے, شاید یہ کیا پتہ کہاں سے ذہن میں آیا ہے سوال, یہ دیکھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان لوگوں کو زیادہ پسند کرتا ہے جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ کے پاس پیسہ ہے, آپ حج کر لو. جو امیر لوگوں میں بہترین طریقے سے عزاداری کرتے ہیں اور ان کے کیا لوگ جاتے بھی ہیں, بہترین حصہ انتظام کرتے ہیں. اب جب آپ رسم کی بات کریں تو رسم میں زیادہ تر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پیسے کی لاگت بھی زیادہ ہے, ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ بھی ان کے ہی عمل کو زیادہ پسند کر رہا ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں نا, نہیں مطلب آپ دیکھیے, آپ پیسے تو آپ زیارت پہ جائیں, حج پہ جائیں, نہیں حج و زیارت بالکل نہیں, آپ اس کو سمجھیے. میں سمجھ رہا ہوں. دیکھیے اللہ کیا کہہ رہا ہے, اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا خون اور گوشت اور یہ جتنا بھی نظر و نیاز تم کر رہے ہو وہ ہم تک نہیں پہنچ. تو بالکل چاہے کتنے ہی بکرا آپ ذبح کر لیں, چاہے جتنے کیٹیگری میں حج کرنے چلے جائیں, اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ حج کرنے سے ہم خوشی نہیں ہو رہے ہیں. جو حج پہ نہیں جا پا رہا ہے اس پر حج واجب ہی نہیں ہے. یہ چیز زیارت کے ساتھ بھی سیم چیز ہو رہی ہے نا. دیکھیے آپ نے ابھی جو ضرورت مند ہے, جو جن کے اندر تمنا حسرت ہے, وہ بالکل نہیں جا پا رہے. اللہ کے نزدیک کوئی 5 کیا 10 بار جا رہا ہے. تو پھر میں نے کہا نا کہ جو 10 بار حج پہ جا رہا ہے اس نے حج کو بھی رسم بنا دیا ہے. جو 15 بار جو ہے وہ زیارتوں پہ جا رہا ہے اس نے زیارت میں بھی بہت سی رسم. بھائی یہ بتائیے کہ اچھا ہم ایک بات کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے وہ جائے, اس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, وہ جائے 10 مرتبہ نہیں 50 مرتبہ جائے, لیکن 50 مرتبہ امام حسین کی زیارت کرنے والے پر یہ ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ وہ اتنا بڑا حسینی بن کر آئے.
क्यों नहीं बन के दिखा पा रहा है वो? जब मैदान अमल में बात आती है तब वो तो सबसे पीछे नजर आता है। और वैसे अपने पैसे के बल पर इमाम हुसैन पैसे से मरूब होने वाले नहीं, और ना अल्लाह ताला पैसों से मरूब होने वाला है। आपका खर्च किया हुआ पैसा अल्लाह की जेब में नहीं जाता है। आपका खर्च किया हुआ पैसा अल्लाह चाहता है कि अल्लाह के बंदों पे खर्च करो ताकि तुम इंसान बन जाओ, है ना। आपको मालूम है कि वाकयात भरे पड़े हैं। हाजी हज पे जा रहा था, उसने देखा कि एक शख्स है कि जो मुर्दार खा रहा है, फाके की वजह से मुर्दार खा रहा है। उसने वो हज का पैसा उसे दे दिया और वो हज पे नहीं गया। जब उसके कुछ और साथी गए और उन्होंने आके कहा कि आप नहीं आए। आप तो नहीं आए, तो नहीं मतलब ऐसी कोई बात हुई कि मैंने तो आपको मिना में देखा था, मैंने तो आपको अच्छा। तो उसने कहा कि मैंने तो आपको जो है वो रमी जमरात में देखा था, मैंने तो आपको तवाफ करते हुए देखा। तो उसने कहा कि अरे मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं तो गया ही नहीं हज पे, मैं तो हज पे गया ही नहीं, तुमने मुझे कहाँ देख लिया। तो बात ये खुली कि खुदावंदे आलम को इसकी ये अदा इतनी पसंद आई कि उसने हज को कुर्बान करके एक बंदे की जो रिस्क का इंतजाम कर दिया कि अल्लाह ने एक फरिश्ते को हुक्म दिया कि तुम इसकी शक्ल में जाकर के हज करो, हज करो। सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप? तो ये अल्लाह जो है वो अल्लाह, ऐसा नहीं है कि अमीर को ज्यादा मौका मिल रहा है, हरगिज नहीं। जो हज नहीं कर पाया, ये भी कहते हैं ना नीलम, सुना होगा कि मौला ने बुलाया, बुलावा आया है, तो शायद पैसा उनके पास है तो मौला उनको ज्यादा पसंद करके बुला रहे हैं बार-बार। कोई बुलावा बिल्कुल नहीं बुला रहे। आप ये बताइए कि आप धोखे से कमाई हुई दौलत, 420 से कमाई हुई दौलत, ये तो हम लोगों को, है ना, आप समझ, और उसके बाद ये कह देना कि बुलावा आया है, ये अजीब बात है। देखिए जो जितनी बार जा रहा है उसके ऊपर उतना बड़ा हुसैनी बनने की जिम्मेदारी आती है। वरना आप ये समझ लीजिए कि आप माशरे को देख रहे हैं। आप ये बताइए इस माशरे में इस्लाह की जरूरत नहीं। जाकिरी को क्यों, यानी ये इमाम हुसैन की अज़दारी को कितना कॉमर्शलाइज कर दिया गया है। ये जो नौहे खान है आते हैं, पैसे तय करते हैं, मंडियां सजती हैं, जिक्र हुसैन की मंडियां, पैसे की बड़ी लागत है, किसका प्रोग्राम कितना बड़ा है, कितने बड़ा। ऐसे नौहे खान आते हैं जो कहते हैं कि मैं इतने नौहे पढ़ने के इतने पैसे लूंगा और जो मातम वाली संगत होगी वो गोया कि वो आप लाएंगे मातमदार लेबर के तौर के ऊपर। यानी हम ये कह सकते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो इतनी बड़ी कुर्बानी दी, एक इनकलाब लाया, वो आज के दौर में एक ऐसा रिचुअल बन गया जिससे पैसे कमाने का जरिया बना दिया गया। रेट तय होते हैं, मंडियां लगती हैं, उसमें ब्रांडिंग होती है। आप किसको पढ़ाना चाहते हैं? क्या ये आप लोग अपने दिल पे हाथ रखिए, क्या ये मकसद करबला है? क्या इमाम हुसैन ने इसके लिए जान दी थी? अब बिके हुए जाकिरीन की जबान से जो कुछ निकलेगा और बिके हुए नौहे खान की जबान से जो कुछ निकलेगा, आप समझते हैं कि वो बहुत बड़ा सोशल चेंज लेके आ जाएंगे? हरगिज कोई सोशल चेंज आने वाला नहीं है। ये फॉल्ट नीलम कहाँ से मतलब शुरू हो रहा है, ये यहाँ पे हम लोग खत्म कर लेते हैं इस प्रोग्राम को। नमाज के लिए कंडीशन लगा दी गई है कि आप पाक हों, तय्यब ताहिर हों, आप बावज़ू हों, आपका कपड़ा सही हो, आप उसके बाद नमाज पढ़ेंगे, ठीक है। इमाम जमात के लिए भी शर्त है। लेकिन दिक्कत कहाँ पर आ रही है ना प्रोफेसर साहब, यहाँ पर है कि अज़ादार या अज़ादारी करने के लिए किसी तरह की कोई वो नहीं है रूल्स, और खासकर अगर मेंबर पे जा रहे हैं तो उसके लिए भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशन हम लोग सोसाइटी में नहीं देखते। हम समझते हैं कि हमें इसको बनाना पड़ेगा, कोई ना कोई यार्ड स्टिक तय करनी होगी। हर आदमी, देखिए नमाज के लिए मैं यहाँ पे एक जुमला कहूंगा कि नमाज के लिए जो शर्तें हैं वो शर्तें अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, लेकिन नमाज से गुमराही नहीं फैलती है। क्योंकि कोई भी अगर गैर आदिल भी मुसल्ले पर चला जाएगा तो बहुत से बहुत एक वक्त की नमाज ही तो जाएगी, लेकिन अव्वल तो नमाज भी नहीं जाएगी, क्योंकि वो जो पीछे पढ़ने वाले हैं उन्होंने उसको आदिल समझा वो आदिल नहीं था। लेकिन मिंबर पे जाके तो एक जाकिर लोगों की फिक्र से खेलता है, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। तो जब फिक्र से खेल रहा है, देखिए पेश इमाम फिक्र से नहीं खेल रहा है, वो तो क़याम रुकू सजदा करवा रहा है, लेकिन ये मिंबर पे जाके फिक्र से खेल रहा है। इसलिए बहुत जबरदस्त जरूरत है कि इस मिंबर का एहतराम बरकरार रखा जाए। इसके लिए कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन होना बहुत जरूरी है, वरना यही होगा कि लोग अपने अपने नजरियात ले जाकर के मिंबर पे पेश करेंगे और इस तरह से कभी किसी तरफ गुमराही की तरफ ले जाएंगे, कभी किसी गुमराही की तरफ ले जाएंगे। ये नहीं बताएंगे मैं ये कह रहा हूं, मेरे तखय्युलात ये कह रहे हैं, मेरा दिल ये कह रहा है। ये बताओ अल्लाह ने क्या कहा है, नबी ने क्या कहा है, इमाम ने क्या कहा है, हजरत अली ने क्या कहा है, ये बताओ इस मिंबर से। तो ये तो जो कहते हैं नीलम प्रोफेसर साहब के ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम करना इबादत है और इसके लिए किसी तरह के कोई कंडीशन नहीं है, तो फिर ये कंडीशन पे कहाँ आ रहा है कि मतलब? ब्रदर ये बताइए कि कंडीशन ज़िक्र हुसैन पर नहीं है, लेकिन ज़िक्र हुसैन जिस ज़बान से
किया जाएगा, उसके लिए तो कोई कंडीशन आप लगाएंगे कि या नहीं लगाएंगे? बिल्कुल भी। वो जाहिल मुतलक होगा, जो खुद जाहिल मुतलक है, वो इमाम हुसैन के मैसेज को कैसे समझाएगा? आप तक बताइए। और देखिए कॉमर्शियलाइजेशन, मैं फिर यहाँ पे बात कहना चाहता हूँ कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ज़ाकिरीन को पैसा दिया है, दिया है, मगर वहां पे देखिए दो नौइयत में कितना फर्क है। जो शायर था, जो जाकिर था, जाकिर इस नियत से आया था कि मौला के सामने जिक्र हुसैन करना। मौला जो दे रहे थे वो ये समझ के दे रहे थे कि मैं अपने बाबा के जाकिर को कुछ दे रहा हूं अपनी तरफ से, अपनी खुशी से। बात तब्दील हो गई, तब्दील हो गई। तय कुछ नहीं ना, तय था ना, बल्कि तय की बात नहीं, वो इस उम्मीद से आया ही नहीं था। वो तो उसको अपनी आखिरत के लिए जो है वो सरमाया समझ रहा था। और जब इमाम ने उसको दिया, जो है वो फरजदक को जब भेजा, तो फरजदक ने वापस कर दिया। क्यों वापस किया? ये कह के वापस किया कि मौला ये मैंने आखिरत के लिए कहा था, इसको मेरे लिए आखिरत के लिए रहने दीजिए। तो मौला ने फिर दिया और क्या कहा कि जो आखिरत में तुम्हें मिलने वाला है उसमें कोई कमी नहीं होगी, लेकिन हाँ इसको हमारी तरफ से अतिया समझ कर दिया। तो ये जो चीज़ है इसको इसी तरह बरकरार रहने दीजिए, इसको इसी तरह बरकरार रहने दीजिए। जाकिर को आप दीजिए, जी खोल के दीजिए, लेकिन जाकिर तय ना करने पाए। जाकिर अगर तय कर रहा है तो मैं समझता हूं जाकिर में चाहे वो नौहा खान हजरात हो, मरसिया खान हजरात हो, सब जाकिर है, सब जाकिर हुसैन है, सब जाकिर हुसैन है। आप जी खोल के दीजिए, उनका इस्तेहसाल न कीजिए। अगर उसके पास कोई और तरीक़ा ज़िंदगी नहीं है तो हो सकता है कि इसी बहाने से, इसी जिक्र के तुफैल में सब खा रहे हैं, इमाम हुसैन के जिक्र के तुफैल में ये जाकिर भी अगर खा लेगा तो कौन सी तारीफ हो जाएगी। हो सकता है इसके बच्चे भूखे हों, हो सकता है इसको ज़रूरत है ज़िंदगी, भाई इसको भी तो अपने बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाना है, इसको भी तो जो है वो अपने बच्चों को तालीम दिलाना है। तो आप दीजिए, जी खोल के दीजिए, लेकिन ऐसे को ना दीजिए कि जो आपसे जो है वो रेट तय करे। ऐसे को ना दीजिए कि जो ये कहता हो कि मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं पढ़ूंगा नहीं, जो ये कहता हो कि मुझे कम पैसे मिले इसलिए मैं कम पढ़ूंगा। अफसोस इस बात का है साजिद, तुमने भी ऑब्जर्व किया होगा कि जब लोग अब जाकिर को बुलाते हैं या आलिमा को अपने घर बुलाते हैं तो ये सोचकर बुलाते हैं कि नहीं इनके मसाइब पे लोग ज्यादा रोते हैं, इनके मजलिस पर ज्यादा वाहवाही होती है। हुजूर ये तो जाने दीजिए, यहाँ तक बात इससे बहुत आगे बढ़ चुकी है। बात यहाँ तक आ गई है कि अब नए मसाइब गढ़े जाते हैं और ये कहा जाता है कि भाई इतने पे तो अब नहीं, अब कोई नई बात लेके आओ। यानी ये बिल्कुल ऐसा हो गया है, बिजनेस बना दिया है भाई, ऐसा हो गया है जैसे डॉक्टर कहते हैं ना कि ये इस दवा से अब इम्यूनिटी हो गई है, अब जरा इससे डोज को हाई करना पड़ेगा। उसी तरीके से ऐसे जाकिर हो गए हैं जो ये कहते हैं, मैं ये कहता हूँ कि तुम खुलूस से दिल से उन्हीं मसाइब का तस्करा करो। देखो जाकिर जो सामीन रोते हैं कि नहीं रोते हैं, लेकिन तुम्हारी जबान बिक गई है। अब तुम नए नए मजालिम ढूंढ रहे हो, करबला के वाकयात में तुम नए मजालिम जोड़ना चाहते हो कि जिसके जरिए से लोग ये कहें कि आज तो इन्होंने नए मसाइब पढ़े। अरे नए मसाइब पढ़े इसके माने ये कि अहले बैत पे कोई नए मसाइब पैदा हो गया? जो कुछ हमें बुजुर्गों से मिला है, जो कुछ मकातिल में लिखा है, जो कुछ रवायात में है, रवायात में भी कुछ चीजें फर्क हो सकता है, कुछ ज़ईफ हो सकती हैं, कुछ कवी हो सकती हैं, लेकिन जो कुछ बयान किया गया उसमें, और उसमें आप जानबूझ के उसमें चेंज ना करिए। आजकल तो ये पैदा हो गया है कि नए कुछ आप कोई नया मसाइब आप पढ़िए, तो नया मसाइब क्या यानी अहले बैत को दोबारा जो है वो कत्ल करना चाहते हो आप? यही तो मसला है कि अब नए मसाइब का क्या मतलब? और ये अल्फाजों से कत्ल करना ही हुआ कि जो बर्पा नहीं हुआ वो आप कर रहे हैं, जो नहीं हुआ वो आप कर रहे हैं। आपकी हसरत ये है कि अहले बैत होते तो ये और मसाइब हो जाते, है ना? तो जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सिर्फ यजीदियों ने कत्ल नहीं किया, इमाम हुसैन को उन उलमा ने कत्ल किया कि जिन्होंने अपने कलम से मकसद हुसैन को सदमा पहुंचाया, जो आज भी हो रहा है, फतवे दिए, फतवा नहीं, जिन्होंने अपने कलम से यजीद की हिमायत की, उन्होंने खंजरे शिम्र का काम किया। जैसे इमाम हुसैन एक बार शिम्र के खंजर से कत्ल हुए और कई मरतबा इमाम हुसैन उलमा के कलम से कत्ल हुए कि जो यजीद की हिमायत करता हुआ नजर आए, जो इब्न ज़ाद या इब्न ज़ियाद की हिमायत करता हुआ नजर आए, तो ये समझ लीजिए कि वो लश्कर यजीद में था और वो यजीदी है। उसकी मजबूरी है कि उस वक्त वो नहीं था। तो आज वो लश्कर यजीदी होने का अपना सबूत फराहम कर रहा है। बिल्कुल। तो हमारे ख्याल से नीलम हम लोगों को बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है। अगर हम लोग जो है मजलिस वगैरह इनकाद कर रहे हैं या मुनक्किद कर रहे हैं तो सोचने की ज़रूरत है कि किसे बुलाना है, किससे पढ़वाना है, वो मतलब
ان کے پاس علم ہے یا ان کا طریقہ کیا ہے اور سمجھانے کا طریقہ، تو بہت ساری چیزیں نوٹس کرنے کی ضرورت ہے۔ پروفیسر صاحب آج آپ کا میں شکریہ ایک بار پھر سے ادا کروں گا، کیونکہ ایک اچھا ٹاپک تھا جو ہم علم نے سوچا کہ اس پر بات کیا جائے۔ بہت شکریہ، بہت اچھے طریقے سے آپ نے، اور خیر میں معافی مانگنا چاہوں گا، کچھ ایسے سوالات تھے جو بہت ٹف تھے، بہت ضروری ہے اور شاید سوسائٹی کے لیے اچھے بھی نہ ہوں۔ سوالات کا اٹھانا بہت ضروری ہے، جب تک آپ ان سوالات کو اٹھائیں گے نہیں، ان کے جواب نہیں دیے جائیں گے، تب تک مسائل حل کیسے ہوں؟ بالکل، بہت شکریہ آپ کا۔ ویورز، آخر میں بس آپ سے یہی کہنا چاہیں گے کہ عزاداری کو کمرشلائز نہ کریں۔ ایسا نہ ہو جائے کہ روز قیامت ہمارے الفاظ، ہمارے ایکشنز کچھ اس طرح ہو کہ جس کے ذریعے ہم نے امام حسین علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی ہو۔ کوشش کریں اپنے آپ کو صحیح حسینی بنانے کی۔ اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ، پیغام انسانیت۔ شکریہ۔